پیارے چچا جان، آپ اور آپ کے تمام اہل خانہ کو میری اور تمام اہل خانہ کی جانب سے عید کی خوشیاں مبارک۔ ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میرے چچا لاکھوں میں ایک، من جانب آپ کا بھتیجا۔ جب انٹرنیٹ اور موبائل نہیں ہوتے تھے تو عید سے پہلے بازاروں میں عید کارڈز کا سیلاب آ جاتا تھا۔ طرح طرح کی تصویروں اور جملوں سے سجے عید کارڈ ملتے تھے اور اکثر کی بناوٹ جدا گانا ہوتی تھی۔ سستے اور مہنگے ہر طرح کے کارڈز مل جاتے تھے۔ لوگ اپنے عزیزوں و رشتہ داروں سے عید کے موقع پر محبت کے اظہار اور ان تک عید کی مبارک پہنچانے کو عید کارڈز خریدتے اور پھر گھر بھر کارڈز لکھنے بیٹھ جاتے۔ چن چن کر سب کو یاد کر کے کارڈز لکھے جاتے۔ اکثر سب کے نام لکھ لکھ کر مبارک دی جاتی تھی اور پھر عید سے متعلق مختلف اشعار بھی بڑے سلیقے اور اہتمام سے لکھے جاتے تھے۔ کوشش ہوتی تھی کہ کارڈ کسی بھی طرح عید سے پہلے پہنچ جائے، اور جب کارڈز ملتے تو بہت چاہتوں سے پڑھے جاتے اور اکثر آنکھیں بھی بھیگ جاتی تھی۔ عید کارڈ ایک ایسی یاد ہے جو ذہن و دل سے مٹتی نہیں۔ ایک تہذیب تھی جو عید کارڈ سے وابستہ تھی۔ رشتوں میں بسی چاہتوں کا اظہار ان کاغذ کے ٹکڑوں سے کتنی شدت سے ہوا کرتا تھا، اس کا احساس اب وہ وقت گزر جانے کے بعد آج ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت زمانہ تھا جب رمضان کے دوسرے اور تیسرے عشرے کی ایک خاص مصروفیت عید کارڈز خریدنے اور بھیجنے میں ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح عید کارڈز خریدے جاتے تھے جیسے کپڑے اور جوتے خریدنے عید کے لیے اہم سمجھے جاتے تھے۔ اپنی اپنی طاقت کے مطابق لوگ سستے اور مہنگے کارڈ خریدتے تھے اور قریب اور دور اپنے عزیزوں کو بھیجتے تھے۔ چھوٹے بڑے، ترچھے گول، تہدار اور طرح طرح کے ڈیزائن کے کارڈز مختلف رنگ برنگی تصویروں کے ساتھ دستیاب ہوتے تھے، جن پر عید مبارک کے الفاظ جگمگا رہے ہوتے تھے۔ عید کارڈ ایک بہت بڑا کاروبار بھی تھا۔ ان کی چھپائی کے لیے کارخانے اور پرنٹرز ہوتے تھے اور بہت سے لوگ کارڈوں کے لیے الگ سے اسٹال لگاتے تھے۔ بعض اوقات سال بھر کے بے روزگار بیٹھے لوگ عید پر کارڈوں کے اسٹال لگا کر کچھ کما لیتے تھے۔ گھر میں کوئی ایک فرد ضرور ہوتا تھا جو عید کارڈ کے حوالے سے مہارت رکھتا تھا اور پھر اکثر اسی کے ذمے سب کارڈ لکھنا ہوتا تھا۔ اس دوران کبھی اس کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے تھے۔ عید کے موقع پر ڈاک خانے والوں کی بھی چاندنی ہوتی تھی اور ان پر کام کا بھی شدید دباؤ ہوتا تھا۔ لاکھوں کروڑوں کارڈوں کو گھروں تک پہنچانا ڈاک والوں کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ ڈاک کی ٹکٹیں بھی ان دنوں خوب منافع دیتی تھی کیونکہ ہر کارڈ پر اضافی ڈاک ٹکٹ لگتے تھے۔ اکثر بہت زیادہ رش کی وجہ سے عید کارڈ تاخیر سے پہنچتے تھے، بلکہ کچھ کارڈ تو عید گزر جانے کے بعد بھی حاضری دیتے۔ کتنا انتظار تھا عید کارڈ کا۔ منتظر نظریں دن بھر ڈاکیے کا راستہ دیکھتی تھی اور جب وہ کارڈ دے جاتا تو گھر بھر میں کتنی خوشیاں آ جاتی تھی۔ ہر کوئی شوق سے کارڈ دیکھتا اور بار بار دیکھتا۔ عید کے روایتی اشعار سے عید مبارک کے پیغامات دل میں اتر جاتے۔ عید کے اشعار لکھ لکھ کر سنبھالنا بھی گزرے وقت کی ان یادوں کا حصہ ہے۔ عید آئی تم نہ آئے کیا مزہ ہے عید کا، عید آئی تم نہ آئے کیا مزہ ہے عید کا، عید ہی تو نام ہے ایک دوسرے کی دید کا۔ سال بھر کی جدائیاں عید کارڈ سے مٹ جاتی تھی اور لوگ طویل عرصوں تک یہ کارڈ محفوظ رکھتے اور ان کو دیکھ دیکھ کر یادیں تازہ کرتے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے پاس ماضی کی ایسی یادیں محفوظ ہوں گی۔ اور پھر زمانہ بدلا، عید کارڈ اپنی پوری تہذیب کے ساتھ کہیں کھو گئے اور اب SMS، واٹس ایپ، فیس بک اور ای میل سے عید مبارک کہی جاتی ہے، مگر نہ جانے کیوں
ان سب میں وہ چاشنی اور خوشبو نہیں ملتی جو عید کارڈ میں ہوتی تھی۔ گرم گرم روٹی توڑی نہیں جاتی، آپ سے دوستی چھوڑی نہیں جاتی۔ سویاں پکی ہیں سب نے چکھی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کے لیے بھی رکھی ہیں۔ چاول چنتے چنتے نیند آ گئی، صبح اٹھ کر دیکھا تو عید آ گئی۔ وہ کیا خوب دن تھے، خلوص بھرے بہت پیارے دن۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب وہ دن وہ لوگ کہاں گئے، یہ دلوں میں اتنی دوریاں اتنی رنجشیں کہاں سے آ گئیں۔ یہ مصروفیت اور مادہ پرستی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا لطف ہوتا تھا درجہ بدرجہ ہر رشتہ دار کے نام کارڈ لکھنے کا اور مزے مزے کے اشعار لکھنے کا۔ واقعی عید تو وہی عید تھی، اب کیا عید اور کیسی مروتیں، بس سب دکھاوا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ماضی کی یہ یادیں دیکھ کر اپنا دل خوش کر سکے۔